جی اس وقت میں موجود ہوں ضلع گزر کا جو دور افتادہ علاقہ ہے درمدر میں اس وقت میں موجود ہوں۔ گزشتہ دنوں جو قدرتی آفات جو گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے یہاں پہ ایک سیلاب آیا تھا، ایک قدرتی آفت نے گھیر لیا تھا اس گاؤں کو، جس کی وجہ سے یہاں پہ 40 گھر جو ہیں مکمل طور پہ ڈیمیج ہوئے ہیں، جبکہ 90 جو گھرانے ہیں وہ جزوی طور پہ نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پہ مجبور ہیں۔ جس کے بعد یہاں کے لوگوں نے حکومت گلگت بلتستان سے اپیل کی اور اس کی وجہ سے یہاں پہ فورس کمانڈر آئے اور اس نے وزٹ کیا۔ یہاں پہ موبائل سگنل نہیں ہے، یہاں پہ موبائل ٹاور لگانے کی منظوری دے دی فورس کمانڈر گلگت بلتستان نے، جبکہ حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے یہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ امداد یہاں پہ نہیں پہنچی ہے اور متعلقہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچے ہیں، جبکہ نجی این جی او کی طرف سے یہاں پہ لوگوں کے لیے آج راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیلاب کی وجہ سے، یہ گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے یہ جو کٹاؤ ہے، جو کاشتکاری کی زمین ہے اور اس کے ساتھ دریا کے ساتھ جتنے گھر تھے وہ سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر ان کے جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کرے۔ چند دنوں پہلے یہاں پہ ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا، گلیشیئر پھٹ گیا تھا، جس سے 40 خاندانوں کا ٹوٹلی مکان جو تھا وہ ڈیمیج ہو گئے، مکان ڈسمنٹل ہو گئے، 150 گھرانوں کے زمینیں تباہ ہو گئی، تو اس طرح لگ بھگ ملا کے 190 لوگ جو ہے وہ متاثر ہو گئے۔ تو ہمیں کسی نے درخواست دے دی کہ اس طریقے سے یہاں پہ ڈیزاسٹر آیا ہے، تو آپ طلحہ محمود صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ آپ وہ یہاں پہ راشن جو ہے مہیا کریں، ہمیں امداد مہیا کریں۔ تو ہم نے طلحہ محمود صاحب کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ فی الفور ابھی جائیں، انہوں نے 50 خاندانوں کا ریکویسٹ کیا تھا۔ طلحہ محمود صاحب نے کہا 70 خاندانوں کا آپ احتیاطاً راشن لے کے جائیں۔ راشن میں جو ہے 25 کلو اچھا والا چاول ہے، 10 کلو مختلف دالیں ہیں، 5 کلو کا ڈالڈے کا ڈبہ ہے، ایک خاندان کے لیے 40 کلو کا پیکیج ہے۔ تو یہ 70 خاندانوں کا ہم لے کے آئے۔ یہاں پہ آ کے دیکھا تو حالات یہاں غربت کی سطح سے بالکل نچلی سطح پہ ہے۔ حکومت کی عدم توجہ ہے، یہاں پہ حکومت کا کوئی یہاں تک امداد نہیں آیا ہے، سوائے فورسٹ کمانڈر صاحب جواد احمد صاحب جو یہاں پہ آ گئے، انہوں نے ان کی مدد بھی کی اور ان کو اس جدید دور میں یہاں پہ ایس کام موبائل کا جو ہے نیٹ ورک بھی نہیں تھا، تو فورسٹ کمانڈر نے کہا فی الفور ادھر ایس کام کا ٹاور لگایا جائے۔ تو ان کی ٹیم آ کے 2-3 دن پہلے سروے کر کے گئی ہے۔ انشاءاللہ ود ان ویک میرے خیال میں ان کو ایس کام کا ٹاور لگایا جائے گا۔ تو یہاں پہ ڈسپینسری نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، روڈ کی حالت آپ نے دیکھا ہے۔ یہ روڈ بھی یہاں پہ پاور پروجیکٹ ہے، اس کی وجہ سے پاور پروجیکٹ کے لیے یہ روڈ نکالا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ صبح نکلتے تھے، رات تک یہ گدوں میں سامان لگا کے پیدل یہاں آتے تھے۔ ان کے پاس 400 اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، یہ اپنی مدد آپ پڑھاتے ہیں۔ تو میں گلگت بلتستان کا جو ابھی خالد خورشید صاحب چیف منسٹر ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ خصوصی توجہ دے کے اپنے نمائندے کو یہاں پہ بھیج کے ان کے جو مسائل ہیں وہ فی الفور حل کریں۔ اور میں فائنلی طلحہ محمود صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بھیجا۔ ہم نے 70 خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کے بعد ہمیں جب پتہ چلا کہ یہاں پہ 570 گھرانے ہیں اور سارے مستحق ہیں، پھر ہم نے جا کے رپورٹ اپنی جمع کرائی کہ یہاں پہ 570 فیملیز ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو مستحق ہیں راشن کے امداد کا۔ تو طلحہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے ٹائم نہیں لگانا ہے، ابھی سے ہی سامان ڈلائی کرو، 500 اور فیملیز کو آپ سامان دے دو۔ الحمدللہ ہم کل رات تک ہمارا سامان سارا ادھر پہنچ گیا۔ آج صبح آپ کے سامنے یہ ہماری سیکنڈ شفٹ ہے جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اور اس سے نچلا والا گاؤں ہے ڈومسنگ، وہاں پہ ایک ڈسٹریبیوٹ ہے گمسنگ، وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہے، وہ بھی کریں گے۔ 3 جگہوں میں ہماری ادھر ڈسٹریبیوشن ہوگی، اس میں 570 بندے کور ہو گئے۔ میں طلحہ محمود صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے بر وقت یہاں کے لوگوں کی مدد کی، یہاں کے ڈیزاسٹر کے جو تکالیف ہو گئے تھے ان کے امداد کے لیے ہمیں بھیجا اور خود بھی آن لائن رہے، اور ان کے ساتھ ہم ہر دکھ تکلیف میں شانہ بشانہ ہیں۔
میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم یہاں شروع میں جب ہمیں اطلاع ملی یہاں کے ایکس ایم این اے ہیں اپنے ایوب شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں ایک درخواست دی، کہا کہ بھائی ادھر سیلاب آیا ہے اور بڑی تباہی مچی ہے. تو پھر اس وقت ہمیں علم ہوا، اور ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ ہمارے فاؤنڈیشن کے چیئرمین عزت مآب جناب طلعت محمود صاحب یہاں موجود تھے گلگت میں. تو میں اور سلطان صاحب ہم دونوں ان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ہم نے اپنا یہ سارے سچویشن بتایا. تو انہوں نے ہمیں فی الفور یہاں پہنچنے کا احکامات جاری کیے. تو ہم ان کے احکامات کے مطابق ہم یہاں پہنچے اور ہم نے دیکھا یہاں اپنے آنکھوں سے. جب ہم نے دیکھا تو یہاں تو بہت بری حال تھی. آپ یقین کریں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. ہم خراج تحسین پیش کریں گے اپنے آرمی کو کہ ہمارے آرمی کے جنرل صاحب جو ہیں یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اتنا ان لوگوں کو جناب لے آ کر ان کا حال احوال پوچھا. تو اس سے بھی میں نے دیکھا کہ یہاں کے عوام کا جو ہے نا حوصلہ بڑا بلند ہے. اس کے بعد پھر ہم آئے اور ہم نے اپنے چیئرمین صاحب کو سارے معاملات کے بارے میں بتائے. تو اس کے بعد ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں کے ہر گھرانے کو ہم نے معلومات لی یہاں کا تعداد کی. جب ہم تعداد پوچھا تو 570 گھرانے انہوں نے بتایا گم سنگھ اور اس درمندر کے لوگوں میں 570 خاندان تھے. اور آج ہم نے 70 اس دن دیے تھے 2 دن پہلے. آج پھر ہم جو ہے نا 500 خاندان کے راشن لے کے طلعت محمود فاؤنڈیشن کے راشن لے کے ہم یہاں پہنچے ہیں اور آپ کے سامنے ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں. میں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے اور بلکہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ آپ آئیں، آپ نے نمائندے بھیجیں یہاں، اپنے اہلکار بھیجیں. دیکھیں یہاں بہت ایک الگ سی سچویشن ہے، بہت پسماندہ علاقہ ہے. راستے کا حالت آپ نے دیکھا، یہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. آپ یقین کریں بہت ہی تکلیف میں ہے یہاں کے عوام. آج میں در مدر پہنچ گئے ہماری ٹیم. تو ہمارے ممبر جو طلعت محمود فاؤنڈیشن کے جو ممبر ہیں یہاں ریلیف کے سامان لے کے یہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہاں بہت تباہی ہو گئی ہے. تو سیلاب کا ریلا نے تباہ کر کے مکانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، جانی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. تو میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں، میری حکومت ہے، میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ان کی جو داد سری کریں. اور غریب لوگ ہیں، بہت بڑی مشکل